السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، چاند ہمیشہ سے انسان کے لیے ایک ڈریم لینڈ رہا ہے۔ رات کو اگر آپ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوں تو یقیناً آپ چاند کو دیکھ کر وہاں جانے کی خواہش کریں گے۔ یہ صرف آپ کی ہی خواہش نہیں بلکہ آج سے اربوں خربوں سال پہلے کے انسان کی خواہش بھی یہی تھی۔ یہی وہ خواہش تھی جس کو پورا کرنے کے لیے نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا، اور یہی وہ خواہش تھی جو آج کے دور میں بھی انسان کو چاند پر نئی نئی کھوج کرنے پر اکساتی رہتی ہے۔ لیکن شاید آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ ایک ملک ایسا بھی ہے جو چاند کو زمین پر لانے کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، ایسا ہو نہیں سکتا بلکہ ہونے جا رہا ہے۔ دنیا کا ایک ایسا ترقی کیا ہوا اور نئی نئی ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک چاند کو اپنے ملک میں لانے کے لیے اپنے منصوبے کی شروعات کر چکا ہے۔ اب آپ کو نیل آرمسٹرانگ کی طرح چاند پر جانے کے لیے کسی آسمانی شٹل یا اسپیس کرافٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ ہوائی جہاز سے دبئی جا کر چاند کی سیر کر سکتے ہیں۔ دبئی وہ ترقی یافتہ ملک ہے جو اپنی جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر چاند کو زمین پر لانے کے منصوبے کی شروعات کر چکا ہے۔ اگر آپ اس انوکھے اور منفرد منصوبے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس پر بلین ڈالرز خرچ ہونے جا رہے ہیں تو اس کے لیے یقیناً آپ کو اس ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ پیارے دوستو، جب دبئی کی طرف سے پہلی بار یہ خبر منظر عام پر آئی کہ دبئی چاند کو اپنے ملک لانا چاہتا ہے اور اب چاند پر جانے کی خواہش رکھنے والے لوگ دبئی جا کر اپنی یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں، تو لوگوں کو سن کر ایک شوق لگا، کیونکہ یہ ایک انتہائی عجیب و غریب خبر تھی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ خبر سن کر حیران ضرور ہوئی، لیکن کہیں بھی اس خبر کے وائرل ہونے کے بعد فوری طور پر بنا کچھ جانے اس کی تردید نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خبر دبئی کے بارے میں دی جا رہی تھی، اور ہر کوئی اس حقیقت سے بڑی اچھی طرح آگاہ ہے کہ پاسٹ میں دبئی ناممکن کو ممکن کرتا ہوا دکھائی دیتا رہا ہے۔ پیارے دوستو، دبئی جو آج سے صرف 30 سال پہلے کبھی ایک سوکھا بنجر اور ریتیلا جنگل ہوتا تھا، وہی دبئی جس کے پاس نہ تو پینے کے لیے پانی موجود تھا اور نہ ہی ایسی زمین جس پر کھانے کی کوئی چیز اگائی جا سکے، وہی دبئی جس کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے نہ تو وہاں کوڑ تھا اور نہ ہی تیل اور نہ ہی اللہ کی عطا کی گئی دوسری چیزیں۔ اگر کوئی چیز تھی تو وہ تھی عقل و شعور، اور یہی وہ اللہ کی عطا کی گئی نعمتیں تھی جن کی بنیاد پر آج دبئی دنیا کا جدید ترین اور امیر ترین شہر بن چکا ہے۔ اس وقت پیارے دوستو، دبئی میں دنیا کے بہترین انفراسٹرکچر پروجیکٹ موجود ہیں۔ دنیا کا یہ خوبصورت ترین شہر عجیب و غریب اور منفرد پانی پر بنائے جانے والے جزیرے، برج خلیفہ جیسی انوکھی عمارت، دنیا کا اکیلا 7 اسٹار ہوٹل برج العرب اور دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال رکھنے والا شہر ہے۔ لیکن اس تمام انفرادیت کے باوجود دبئی کا موجودہ مون ریزورٹ پروجیکٹ آنے والے وقت میں دبئی کا سب سے بڑا اور حیرت انگیز پروجیکٹ بننے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دبئی کی اکانومی کا انحصار ٹورزم پر ہے، کیونکہ دبئی کے پاس اکانومی کے اور کوئی ذرائع موجود نہیں، اور یہی وہ اکیلا ذریعہ تھا جسے بنیاد بنا کر دبئی نے اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچایا، اور اپنی اس انفرادیت کو قائم رکھنے کے لیے دبئی آئے دن ایسا میگا پروجیکٹ پر کام کرتا ہوا دکھائی دیتا رہا ہے۔ پیارے دوستو، مون ریزورٹ پروجیکٹ نے اس وقت دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے، اور اصل میں اس پروجیکٹ کے پیچھے یہی مقصد کار فرما تھا کہ اس کے پورا ہونے پر تمام دنیا کے ٹورسٹ کی توجہ دبئی کی طرف کھینچ لی جائے اور انہیں اس طرف آنے پر مجبور کر دیا جائے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ پروجیکٹ اپنی انفرادیت کی وجہ سے اپنے کام کے شروع پر ہی تمام دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچوانے کے لیے کامیاب ہو چکا ہے۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کا کام ایک کینیڈین کمپنی مون ورلڈ ریزورٹ کو دیا گیا ہے۔ چاند کی شکل کی طرح بنائی جانے والی یہ عمارت نہ صرف ظاہری طور پر چاند کی طرح ہوگی بلکہ ٹورسٹ کو پورے طور پر خلا کا ماحول فراہم کیا جائے گا۔ اس کے مختلف حصوں پر جانے کے لیے کسی لفٹ یا گاڑی، الیکٹرک ٹرین کا استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ مون ریزورٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ایک خاص قسم کے خلائی شٹلرز کا استعمال کیا جائے گا، جو کہ خصوصی طور پر اس مون ریزورٹ کے لیے تیار کی جائیں گی، اور ان کی شکل و صورت ایک ٹیکنالوجی اسپیس شٹل کی طرح ہی رکھی جائے گی۔
مون ریزورٹ اصل میں 5 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے کا نام لوئر ڈس رکھا گیا۔ لوئر ڈس ریزورٹ کا سب سے اہم اور بنیادی حصہ ہے۔ اس حصے پر ریزورٹ کے تمام انفراسٹرکچر کا انحصار ہوگا۔ پورے ریزورٹ کو چلانے کے لیے تمام ریزورٹس اس حصے پر بنائے جائیں گے۔ دوسرے حصے کو مڈل ڈس کا نام دیا گیا ہے، جہاں کھانے پینے کے لیے ریسٹورینٹ، انٹرٹینمنٹ کے لیے تھیٹر، رہنے کے لیے ہوٹل اور لاؤنج وغیرہ بنائے جائیں گے۔ اس کے اوپر تیسرا حصہ بنایا جائے گا جسے تھرڈ ڈسک یا اپر ڈسک کا نام دیا جائے گا۔ اس حصے پر نائٹ کلبز، گلوبل میٹنگز، شٹل اسٹیشن، بزنس پلانس اور بزنس لابیز بنائے جائیں گے۔ اس کے اوپر ایک اور حصہ بنایا جائے گا جسے اپر ڈس ٹیرس کا نام دیا جائے گا۔ اس حصے پر بیچ کلب، پارک، اسٹیڈیم، سوئمنگ پول، تھیٹرز اور انٹرٹینمنٹ کی دوسری پلیسز بنائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس ریزورٹ کے سب سے اوپر والے حصے میں ایک کالونی بنائی جائے گی جس پر خوبصورت اور جدید ترین ولاز بنائے جائیں گے۔ سب سے اہم اور خاص چیز جو اس پروجیکٹ کو منفرد اور دیکھنے کے قابل بنائے گی وہ یہ ہے کہ اس کو باہر سے اس طریقے سے بنایا جائے گا کہ اس کی شکل بالکل چاند کی طرح ہوگی۔ رات کو خاص قسم کی لائٹنگ سے اس ریزورٹ کو اسی طرح روشن کیا جائے گا کہ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے اور آپ کا منتظر ہے۔ زمین پر اترنے والے اس چاند کی لمبائی 750 فٹ اور اس کا ڈایا میٹر 650 فٹ ہوگا۔ اس کا مکمل ایریا 55,000 مربع فٹ پر مشتمل ہوگا۔ اس پروجیکٹ کو پورا ہونے میں 4 سال کا عرصہ درکار ہے۔ یہ ایک ایسا شاندار میگا پروجیکٹ ہے جس پر 5 ارب ڈالر کا خرچ آئے گا۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ مڈل ایسٹ اور افریقہ ریجن کا سب سے الگ اور شاندار پروجیکٹ ثابت ہونے والا ہے۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز منصوبہ ہوگا جو تمام دنیا سے ٹورسٹ کو دبئی لائے گا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال اس پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ دبئی آئیں گے اور ہر سال یہ پروجیکٹ دبئی کی حکومت کو 2 ارب ڈالر جنریٹ کر کے دے گا۔ دبئی کی حکومت کا خیال ہے کہ اس پروجیکٹ سے دبئی کے ٹورزم کو 2 گنا تک بڑھانے میں مدد ملے گی۔ پیارے دوستو، دبئی میں ایک بڑی تعداد میں ٹورسٹ نہ صرف اس بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے بلکہ اس میں موجود تفریح کے ایسے بہت سارے مواقع بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں جو آنے والے وقتوں میں ٹورسٹ کی خصوصی توجہ کی وجہ بنے گے۔ اس بلڈنگ کو بناتے وقت خاص طور پر تفریح کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ گھومنے پھرنے کے مواقع فراہم کر کے جہاں دبئی بہترین زر مبادلہ کمائے گا تو دوسری طرف شاپنگ مالز بنا کر بہت سی ایسی چیزیں بیچے گا جن کے بیچنے کے لیے دبئی کو ایک بہترین بزنس مارکیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں بنائے گئے بہت سے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے ذریعے زر مبادلہ حاصل کیا جائے گا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اس ایک پروجیکٹ کی مدد سے دبئی اپنی انفرادیت قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے پروجیکٹ کو بنانے میں کامیاب ہو جائے گا جو دبئی کو ایک مضبوط انکم جنریٹ پوائنٹ مہیا کرے گا، جس کی انکم سے اس کی آنے والی نسلیں تک فائدہ اٹھائیں گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دبئی کی حکومت نے صرف 30 سال کے عرصے میں دبئی کو اس جگہ تک پہنچا دیا جہاں پہنچنا کسی بھی حکومت کا خواب ہوتا ہے۔ اس سارے عرصے میں نہ تو ہمیں دبئی کی حکومت اپنے محدود یعنی کم وسائل کا رونا روتی ہوئی دکھائی دی اور نہ ہی اپنا کشکول لے کر IMF کے پاس قرض مانگتی ہوئی دیکھی گئی، اور نہ ہی اس نے دنیا کے سامنے بیچارگی کا لبادہ پہن کر رکھا کہ ہمارے پاس نہ تو تیل ہے اور نہ ہی سونا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو دبئی کے پاس تو اپنے لیے پینے کے لیے پانی تک موجود نہیں تھا۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں دبئی کی حکومت کو جس نے اپنے ان تمام کمزوریوں کے باوجود اپنے کم وسائل کے اندر رہ کر اپنی ذہانت اور مضبوط قوت ارادی سے ایک انوکھے طریقے سے دبئی کو ایسے انکم جنریٹر پوائنٹس مہیا کیے جس نے دبئی کو دنیا کے امیر ترین شہروں کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیا، جو دنیا کے بہت سے بڑے شہروں کے پاس اس وقت بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنے ملک اور قوم کے لیے کامیابی کی وجہ بنے بلکہ اپنے وسائل کو دوسری قوموں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے والی قوم بن کر دنیا کے سامنے اپنے دیش کا سر فخر سے بلند کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔